ویلکم بیک ٹو سارٹ آف کار ٹاک. ہمارے ویور ہیں حافظ سکندر صاحب. انہوں نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے جب بھی دیکھا ہے, بحری ٹاؤن کے اندر دیکھ لیں, DHO میں دیکھ لیں, اس کے علاوہ باقی جو بڑے علاقے ہیں وہاں پہ کہ کافی بڑے بڑے گھر ہیں اور ان گنت وہاں پہ آبادی ہے, بہت امیر لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ GT روڈ پہ دیکھ لیں, ہر طرف پلازے بنے ہوئے ہیں اور وہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اتنی زیادہ جب پاکستان میں امیر لوگ رہتے ہیں اور وہ ہیں اور لوگ اتنا افورڈ کرتے ہیں, ظاہر بات ہے وہ اسپینڈنگ بھی کرتے ہوں گے اب اسی لحاظ سے ہی, تو پھر بھی پاکستان چلتا نہیں ہے. اور پاکستان کے اتنے مسئلے مسائل ہیں, ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی, اس کے بعد پھر گورنمنٹ جو ہے وہ قرض دار ہے, پھر ہر پاکستانی قرض دار ہے. تو ایسا ہے کیوں, ایسا کیوں ہے کہ جی ایک طرف تو بہت سارے امیر لوگ ہیں, ایک طرف پاکستان چلتا نہیں ہے. آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی, پاکستان میں امیر لوگ ہیں لیکن غریب لوگ زیادہ ہیں. امیر عمارت ہمیں گاڑیوں سے یا بنگلوں سے یا آفیسز بلڈنگ سے نظر آتی ہے, لیکن غربت اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, اب عام طور پہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یار یہ جو امیر لوگ ہیں یہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے, ان سے پیسہ لیں اور وہ ملک چلائیں. وہ کبھی ایسا ملک نہیں چلتا, کبھی ایسے نہیں چلتا. اگر آپ کے گھر میں بھی 5 لوگ ہیں اور 5 لوگ الگ الگ ان کی اپنا ذمہ داری ہے ایک کنبہ فیملی ہے, لیکن وہ اب ان کے آگے اپنے فیملی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ چلاتا رہے. یہ نہیں ہوتا. یہ جو کیپٹلزم ہے نا, اس کے اندر یہ ہوتا ہے, اور یہی کامیابی دنیا میں یہی ہے. کمیونزم کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو لوگ اپنے آپ کو پروڈکٹیو شہری بناتے ہیں اور وہ وسائل حاصل کرتے ہیں, وہ اگر ان لوگوں کو پیسہ دیتے رہیں اور ان کو چلاتے رہے ہیں تو پھر تو یہ ایک انصافی میں مبنی تقسیم ہو جائے گی نا. کہ نہیں, ایک بندہ ہے وہ اپنا کام پورا کرتا ہے تو پھر تو وہ ہو جائے گا جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی, اور جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ویلے ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ پیسہ مل جاتا ہے اور وہ ویلے میں وہ ہے. یعنی یہ ناانصافی ہے. یہ انصاف ہے کہ اگر کوئی بھی پیسہ کمانا چاہتا ہے, گاڑیاں, گھر, بنگلے, کوٹیاں, پلازے بنانا چاہتا ہے تو وہ آزاد ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ ٹیکس دے اور وہ بنائے. اور اگر کسی نے ٹیکس نہیں دیا اور اس نے بنایا ہوا ہے تو وہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ٹیکس کلیکشن کرے ان سے کہ بھئی آپ نے یہ ٹرانزیکشن کی, یہ آپ کا بزنس ہے, یہ آپ کا ٹرن اوور ہے, یہ آپ کو سیلز ٹیکس دینا ہے, یہ آپ کو یہ دینا ہے, وہ لے. معاملہ یہ نہیں ہے. ہمارا ملک نہ چلنے کا معاملہ ہے انٹرفیرنس ادر اداروں کی سرکاری معاملات کے اندر کہ جو ان کا ڈومین ہی نہیں ہے, اور ایسے لوگوں کو اقتدار میں لے کے آنا کہ جو دانستہ کرپٹ ہیں. ٹیکس کا محکمہ اگر ایمانداری سے کام کرے تو پاکستان میں اتنا ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن ٹیکس کا محکمہ ہی کرپشن کرتا ہے, اور اس کے اوپر جو بھی چیئرمین لگاتے ہیں اور اس کے اوپر جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ ان کو چیک کرے کہ بھئی یہ کہاں سے کرپشن ہو رہی ہے, کہاں سے لیکیج ہو رہی ہے, کیوں ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی. یہ معاملہ مینجمنٹ کا ہے, معاملہ پروفیشنلزم کا ہے, معاملہ لیڈرشپ کا ہے, معاملہ ایمانداری کا ہے, معاملہ میرٹ نہ ہونے کا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو اہل ہے وہ حکومت چلائے. ایسا سسٹم, جمہوری سسٹم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب ایک بندہ آتا ہے اس کو موقع ملتا ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا تو لوگ دوسرے کو موقع دیتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو اب آزما کے دیکھتے ہیں. ہمارے ایسا ہے نہیں, ہمارے یہ سسٹم نہیں چلے دیا جاتا, اس وجہ سے ملک جو ہے وہ ڈیریل ہو جاتا ہے ہماری. اچھا, پھر یہ جو جتنا فیلئر ہے, جتنا پائل اپ ہوتا ہے, اب آپ دیکھیں نا کہ جو بھی بجٹ بن رہا ہے, یہ اب ایک ویڈیو ہم کریں گے جس میں ہم اس پورے بجٹ کو بتائیں گے. میں اس پہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں تھوڑا کام کر رہا تھا تو میں حیران ہوں کہ 16,500 ارب روپے کے اخراجات جو ہے وہ حکومت کرے گی. جس حکومت کے پلے ہی کچھ نہیں ہے وہ 16,500 ارب کے اخراجات کرے گی. اس کمنگ بجٹ کے اندر 16,500 کے اخراجات کرنے جا رہے ہیں. کرنا کیا ہے, 3 مہینے کے بعد پھر IMF کے پاس جانا ہے, اس نے کہنا یہ کیا بکواس بجٹ ہے, اس کو واپس وہ کرو. پھر یہ جو ہے نا اس کو کمپرومائز کریں گے صرف لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے کہ جی ملازمین کی تنخواہیں 30% بڑھ جائیں گی, پینشنروں کی تنخواہ جو ہے وہ آپ دیکھیں نا وہ 15% بڑھ جائے گی. 6 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں, ان کی 30% تنخواہ بڑھے گی, اور 40 لاکھ پینشنرز ہیں, ان کی 15% تنخواہ بڑھے گی. یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں,
اور آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں. کون ان کو پوچھ سکتا ہے؟ کون پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ خسارے کا بجٹ بنا رہے ہو؟ یہ کون سا کوئی عقل مندی ہے؟ یعنی ہم فرض کریں ہماری آمدنی ₹1,00,000 ہے اور ہم سالانہ 36 لاکھ روپے اخراجات کا بجٹ بنا لیں. آمدنی 12 لاکھ روپے سال کی، اخراجات 36 لاکھ روپے. کسی کی جیب کاٹنی ہے، کسی سے بھیک مانگنی ہے، کسی کو جان سے مارنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یعنی بے وقوفانہ اپروچ نہیں ہے یہ. آپ خسارے کے اوپر چل رہے ہیں. آپ کی جتنی آمدنی ہے اس کے مطابق آپ اخراجات کریں، معاملہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن یہ کر کے چلے جائیں گے اور ابھی جو نئی حکومت آئے گی اس کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ ہے. یعنی آپ دیکھو کہ جتنا پیسہ دینے والا ہے، تقریباً 7,500 ارب روپیہ ہمیں اگلے سال ٹیکس جو سود اور جو ایکچوئل پیسہ لیا اس کی 7,500 ارب دینے والا ہے. اور آپ 9,000 ابھی آپ نے اس سال کا جو 7,200 ارب کا جو بجٹ، یعنی یہ جو رواں سال ہے 2 مہینے رہ گئے ہیں، اس کا آپ نے وہ ٹارگٹ پورا نہیں کیا. وہ شارٹ ہے، وہ 7,200 ارب تھا. اب آپ نے 9,200 ارب کا بجٹ رکھ لیا ہے کہ بھئی یہ ہم آمدنی کریں گے، یعنی ٹیکس اکٹھا کریں گے. پہلے آپ نے 7,200 نہیں پورا کیا، اگلے سال آپ 9,200 ارب کا رکھ رہے ہیں. یعنی وہ زبانی جمع تفریق ہے نا. اس کے بعد آپ نے 16,600 ارب کے اخراجات کا پہاڑ کھڑا کر لیا. ٹھیک ہے، کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہ مطلب ایسے جھوٹ ہے، فراڈ ہے. لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے، اب لوگ سمجھ گئے ہیں. لوگ اتنے بیوقوف تھوڑے ہیں، انہیں پتہ ہے ان کے پلے آئی کچھ نہیں ہے. اور یہ ہمیں جو ہے نا لالی پاپ دے کے تو پتلی گلی سے نکلنے کے چکر میں کہ ان کو ووٹ مل جائیں گے. ان کو تو جوتے ملیں گے. ابھی یہ جائیں تو صحیح الیکشن کے اندر، ان کو اندازہ کیا ہوگا کب تک یہ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ پہ بیٹھے رہیں گے. بالآخر عوام میں نکلنا ہوگا ان کو اور وہ مسئلہ ہوگا. تو ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جیسے آپ اور ہم تو کانٹیکٹ میں تو بہت سارے اس طرح کے موضوعات کر کے آپ مجھ سے زیادہ چیزیں سمجھتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی گھر کے اندر اگر غربت ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قسمت کا معاملہ ہے، نہ ہی یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کما نہیں سکتے، ان پہ کوئی بیریئر ہے، ان پہ کوئی رکاوٹ ہے. یہ نہیں ہے. کمپٹنسی کا مسئلہ ہے، اہلیت کا مسئلہ ہے، کوشش کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ایمانداری سے محنت کرنے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن لینے کا، اپنے آپ کو انٹلیکٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پرابلم ہے. گھر کا یہ مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. بندے پڑے ہوئے نہیں ہیں، کھوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق اپ گریڈ نہیں کر رہے، کر نہیں سکتے، بیس نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. بہرحال بہت بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک چلنے کا پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. ایک ایماندار شخص آیا تھا، اسے 3.5 سال میں ملک کا سارا کچھ لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دیا تھا. اب یہ کون کس سے چھپائے گا؟ اب لوگ بہت جنے بنے ہوئے ہیں، اندر سے نا جلے بنے ہوئے ہیں. تو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار نہیں ہے. دنیا بدل گئی ہے اور ہمارا ملک بھی بدلے گا. ٹاپ 20 ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.